لے چلیں گے اسلام آباد جہاں وفاقی وزیر چودھری اس پر کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ 10 سال بعد ٹیلی ویژن اس طرح ہو ہی نہ جس طرح ابھی ہمارے سامنے ہے، اور بہت لمبی بات نہیں کر رہے ہیں۔ 10 15 20 سال میں آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ جو اوپر جاتی جائے گی، آپ کی لوکل انٹرونشنز کم ہوتی جائیں گی۔ ابھی فیس بک اور گوگل جو دنیا کی دو بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں، they have just entered into an agreement where they will provide high speed internet free of cost to underdeveloped countries، اور افریقہ سے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سو اگر انٹرنیٹ سپیڈ ایک خاص لمٹ سے اوپر چلی جائے گی تو ہمارا جو ریگولیشن ہے، جو ہماری ایک روایتی ریگولیشن ہے میڈیا کے اندر، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل ریگولیشن کی طرف ہمیں جانا ہے۔ سو وین آئی کچھ ہفتے پہلے یہاں پہ کچھ انسیڈنٹس ہو رہے تھے، تو وہاں پہ اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں، اور سوشل میڈیا کو ہم نے ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہم اس انٹرنیشنل ریگولیشن جو ہے اس کو ہم کیسے کوپ کر سکتے ہیں۔ جب 60s میں اور 70s میں یہ جو کلیش آف سویلائزیشن جب لکھی تھی ہیرنگٹن نے، اس وقت وہ یہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ میڈیا اتنا جب زیادہ ہو جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کانفلکٹ بڑھے گا یا کانفلکٹ کم ہوگا۔ انفارمیشن کا بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ کانفلکٹ بڑھا بھی دیتی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہوا ہے۔ بہت زیادہ انفارمیشن آتی ہے، اس سے کانفلکٹ بڑھتے ہیں۔ یہ ایک پاکستان کا چیلنج نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کا چیلنج ہے کہ آپ کیسی دنیا، ابھی تک تو جو دنیا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لبرلائزیشن کریں، پالیٹکس کی لبرلائزیشن پالیٹکس کی ہونی چاہیے، اور گلوبلائزیشن ہونی چاہیے اکانومی کی، گلوبل اکانومی اور لبرل پالیٹکس، یہ تھیوریز چل رہی تھی۔ لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے جو رائز ہوا ہے نیشنلسٹ پارٹیز کا دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، تو کیا گلوبلائزیشن اس سے کیسے افیکٹ ہوگی؟ اور اگر گلوبلائزیشن افیکٹ ہوگی تو کیا اس کا جو میڈیا کنورجنس ہے دنیا کی، اس پہ بھی اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو اگلے بڑے چیلنجز ہیں۔ سو یہ ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ماس کمیونیکیشن کے اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، کیا ان بچوں کے لیے نوکریاں ہوں گی کل ہمارے پاس؟ شاید نہ ہو۔ ہمارے جو ورکرز جو میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ، جن کو ابھی ایک جھٹکا لگا ہے، یہ ایک ریالٹی کا جھٹکا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے 10 سال میں یہ نوکریاں اور سکویز ہو جائیں، اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا، اور جب بھی ہم میڈیا کو کہتے ہیں، اونرز کو کہتے ہیں کہ آپ فیوچر ماڈلز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ فار ایگزامپل پرنٹ میڈیا، اس کا حکومت 2-2.5 ارب روپیہ سال کا دیتی ہے، لیکن کیا پرنٹ میڈیا کی یہی شکل جو بھی ہے یہ برقرار رہ پائے گی اگلے دنوں میں، اگلے آنے والے سالوں میں؟ بڑا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے برقرار رہے، ہو سکتا ہے اس کی حیت چینج ہو جائے، ہو سکتا ہے صرف کمپیوٹرز کے اوپر چلی جائے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو جو ہے وہ اس کی کیا شکل آئے گی۔ سو ابھی اس وقت دنیا، اور بہت سارے ریولوشنز تو ہمارے پاس سے نکلے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی اگر آپ غور کریں کہ جب واٹس ایپ آیا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں، اس سے پہلے ساری ہماری یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں یہ ٹیکسٹ میسیجز کے بنڈل بیچ رہی تھیں۔ ہر کمپنی ٹیکسٹ میسیجز کے اتنے ٹیکسٹ میسیجز آپ فری کر سکتے ہیں، بنڈلز بیچ رہے تھے۔ اب واٹس ایپ آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسیجز آپ کے بالکل سامنے ختم ہو گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا ہمیں۔ بیپر آیا تھا جب موبائل کے ساتھ، بیپر آ کے ختم بھی ہو گیا ہے، پتہ بھی نہیں چلا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے جس طرف جا رہی ہے شاید آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آٹومیٹک گاڑیاں، گوگل اپنی گاڑی 2019-20 میں لانچ کرے گا، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بے روزگار ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سو یہ گلوبل چیلنجز ہیں
جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہم بنا رہے ہیں، ابھی ہم بنا رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیمرا کو بھی ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنا رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہے، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں آپ میڈیا سے کہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا، اس وقت پریس کاؤنسل ہے جو پرنٹ میڈیا کو ریگولیٹ کرتی ہے، ہماری الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا، اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے پی ٹی اے. بٹ ناؤ پریکٹیکلی your mobile phone is your newspaper, your mobile phone is your television, your mobile phone is your digital media. You can't have three different authorities regulating actually only one medium. So ہم اس کو کنورج کر رہے ہیں تینوں کو، اور تینوں کو کنورج کر کے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ماڈرن، ایک جو آنے والا وقت ہے اس کے مطابق کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا سکیں، جس کے نتیجے میں آپ کو جو فیوچر چیلنجز جو آنے ہیں انٹرنیشنل، جو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے، جو انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر سکے. بیکاز ان مائی ویو آگے چل کے، اور بہت لمبا عرصہ بھی نہیں، یہ نہیں کوئی ہمارے کو مرنے کے بعد یہ چیزیں ہونی ہیں، ابھی ہمارے سامنے ہی ہونی ہیں، کہ یہ ہو کہ کم از کم آپ کی جو ڈومیسٹک ریگولیشن ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور انٹرنیشنل ریگولیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. لہذا ابھی جو لوگ اس بات کے اوپر زیادہ کنسرنڈ ہیں کہ پتہ نہیں باہر سے آنے سے کو پاکستان کی ثقافت کو خطرہ ہو جائے گا، یا فلانے جو ہے جی وہ چینل جو ہیں وہ نہیں چلنا چاہیے، یا فلانا وہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے. دا اونلی وے یو کین کمپیٹ از کہ آپ خود تگڑے ہوں. اگر آپ خود تگڑے ہوں گے، آپ کی ثقافت تگڑی ہے، آپ کا میوزک تگڑا ہے، آپ کا فلم ٹیلی ویژن آپ کا تگڑا ہے، تو آپ رہیں گے. اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ نہیں رہیں گے. بڑی سمپل بات ہے، یہ مقابلے کی دنیا ہے. سو میری نظر میں ہمارا جو ریگولیشن رجیم ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم اس کو ماڈرن کرنے کی کوشش کریں گے. میڈیا کو اپنی جو پالیسیز ہیں، اپنے جو بزنس ماڈلز ہیں، ان کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں 100-125 کیمرہ ایک جگہ کے اوپر لگا ہوتا ہے. آپ پول ان کر لیں اپنے ریسورسز، اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کے اوپر ایک کیمرہ کر دیں اور باقی لوگوں کو باقی جگہوں پہ بھیجیں کام کرنے کے لیے. پول ان کریں اپنے ریسورسز کو، ریسرچ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی توجہ دیں. پاکستان میڈیا یونیورسٹی ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جس کو میری کوشش ہے کہ یہ انفارمیشن اکیڈمی، ٹی وی اکیڈمی، ریڈیو اکیڈمی کو ہم آپس میں مرج کریں، اور اس کو مرج کر کے ہم اس کو پاکستان میڈیا یونیورسٹی بنا سکیں. جب میں گیا 1960s میں، یہ ہمارا چھوٹا سا ریڈیو میوزیم ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1960 میں ٹرانسمیٹرز ریڈیو کے ہم خود بناتے تھے. اب ہر چیز ہم نے آسان حل ڈھونڈ لیا ہے. ہر چیز سوئی سے لے کے ٹرانسمیٹر، کیمرہ، ہر چیز ہم جا کے چائنا سے لے آتے ہیں، لگا دیتے ہیں، اور پھر اللہ خیر صلاح. سو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ریوائیو کر سکیں اپنی میڈیا انجینئرنگ کو. ابھی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ابھی جو ہم نے اپنا سیٹلائٹ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ لانچ کیا، اسپاکو نے، پاکستان سیٹلائٹ بہت امپورٹنٹ تھا ٹیکنالوجی وائز، ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ وہ سنگ میل ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہاں پر جو پاکستان میڈیا یونیورسٹی میں کریٹیو سائٹ کے اوپر جو کریٹیو لوگ ہیں ان کو مدد مل سکے گی، اور جو انجینئرنگ سائٹ کے اوپر ان لوگوں کو مدد مل سکے گی جو ابھی تک ایچ ڈی ٹیکنالوجیز کے اوپر، کیمراز کے اوپر، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش جو ہے وہ میری پوری ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ وہ خود بہت ٹیکنالوجی کانشیس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری جو ریگولیٹری رجیمز ہوں گی، ہمارا جو فیوچر میڈیا پلاننگ ہو، وہ 21ویں صدی سے ہم آہنگ ہو، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کو جس طریقے سے ایک ماڈرن ہم نے ابھی اس وقت مجھے کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں میڈیا کے اعتبار سے وی آر ون آف دا موسٹ ماڈرن کنٹری ان دا ورلڈ. سو ہم اس اپنے معاملے کو برقرار رکھیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی.